بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جماعت دہم کے حوالے سے جگر مراد آبادی کی غزل کی تشریح کریں گے۔ یہ غزل ہمارے پاس اس شعر کے تحت ہے، اس مطلع کے تحت ہے۔ جی، شعر نمبر 1 ہمارے پاس ہے: ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ جی، انتہائی خوبصورت شعر کہ جس میں ہمیں جوش و جذبہ دکھائی دیتا ہے، اور یہ شعر شاعرانہ عظمت پر مبنی ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ اہل زمانہ ہمیں ختم کرنے کے، ہمیں مٹانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے نظام کی روانی ہمارے ہی دم قدم سے ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ انسانی عظمت کا عنصر بھی نمایاں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اپنے بندوں کو کسی حد تک اختیار بھی دیا، اور انہیں عقل و شعور سے نوازا تاکہ وہ اس عقل و شعور سے کام لے کر، اپنی خداداد صلاحیتوں سے کام لے کر اس دنیا کے نظام کو احسن طریقے سے چلا سکیں۔ اب اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کے بنائے ہوئے طور طریقے، دوسروں کے بنائے ہوئے انداز اختیار کرتے ہیں، اور انہی پر ہی جو ہے وہ اکتفا رکھتے ہیں، اور دوسروں کے انداز جو ہے وہ اپنا کر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں پر کیوں چلیں، ہم اپنا راستہ خود کیوں نہ بنائیں، ہم اپنے نئے انداز خود کیوں نہ تخلیق کریں۔ تو اسی طرح سے ایسے لوگ زمانہ ساز کہلاتے ہیں، ایسے لوگ ہی جو ہے وہ زمانے کو بنا جاتے ہیں، ایسے ایسے طریقے اختیار کر جاتے ہیں، ایسے ایسے انداز اپناتے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے دوسرے لوگ کامیابی کی منازل سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ تو شاعر کا شمار بھی کچھ ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس موجودہ دور، اس عصر حاضر کی نہ تو کسی چیز سے خوف ہے، اور نہ ہی کوئی شخص مجھے ڈرا سکتا ہے۔ کیونکہ ہم تو اس دنیا کے نہ تو رسم و رواج سے گھبراتے ہیں، اور نہ ہی یہ چیزیں ہمارا راستہ روک سکتی ہیں۔ بے شک ہماری کامیابی کے شاہراہ پر کتنے ہی روڑے اٹکائے جائیں، لوگ اپنی سازشوں کے کتنے ہی جو ہے وہ پتھر یا کنکر ہمارے راستے میں کیوں نہ بکھیر دیں، ہم جو ہے وہ ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم اپنے راستے خود تخلیق کرتے ہیں۔ وہ جیسے شاعری کا بھی، فارسی کا بھی ایک مصرع دیکھیے کہ زمانہ بتو نہ سازت تو با زمانہ ستیز، یعنی اگر تم زمانے کو بنا نہیں سکتے تو زمانے کے تحت ہی چلنا سیکھ لو۔ تو اب یہاں پہ شاعر کا شمار پہلے درجے کے لوگوں میں ہوتا ہے جو زمانہ ساز ہیں۔ تو جو زمانہ ساز لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی شے سے گھبراتے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا حوصلہ دے رکھا ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک راستہ ان کے لیے بند ہوتا ہے تو وہ کوئی نیا راستہ جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں، اور ایک نیا راستہ جو ہے وہ اپناتے نہیں بلکہ بنا لیتے ہیں۔ تو شاعر یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اصول و ضوابط اس طرح سے اپنا لیے ہیں، اس طرح تخلیق کر دیے ہیں کہ جن پر اہل زمانہ کو لا محالہ چلنا پڑتا ہے۔ یعنی لوگ اگر جو ہے وہ ان کے راستوں پر، ان کے طریقوں پر عمل نہ بھی کرنا چاہیں تو تب بھی انہیں یہ راستے اپنانے ہی پڑتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل دنیا نے اپنے مکر و فریب سے ہمیں شکست فاش دینے کی کوشش تو کی، لیکن ہم نے ہر طریقے سے ان کے تمام فریبوں کو، تمام جو ہے وہ مشکلات کو شکست دے دی۔
کیونکہ ہم جو ہے وہ اتنا جوش و جذبہ رکھتے ہیں کہ لوگوں کی چالوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ زمانہ جو ہے وہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی چالوں میں کبھی آنے والے ہیں۔ ادا جعفری کا ایک خوبصورت شعر دیکھیے گا کہ ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں۔ انتہائی خوبصورت شعر۔ جی اب ہم شعر نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ بے فائدہ علم نہیں، بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں۔ شاعر نے بڑا منفرد سا انداز اس شعر میں اپنایا ہے، اور دیکھا جائے تو شاعر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ غم میرے لیے بیکار چیز نہیں ہے۔ علم غم کا ہی مترادف ہے، یعنی رنج و علم میرے لیے بے فائدہ یا بیکار چیز نہیں ہے۔ اور انہیں شاعر نے ایک احسان کے طور پر جو ہے وہ لیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو اس میں انفرادیت اس وجہ سے ہے کہ لوگ یعنی انسان جو کہ فطری طور پر کمزور ہے، وہ غموں کا، پریشانیوں کا، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے قابل اکثر و بیشتر نہیں ہوتا، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ آسانیوں سے ہی ہمکنار رہوں، اللہ تعالیٰ مجھے خوشیوں سے اور سکون کی ہی دولت سے جو ہے وہ نوازے رکھے۔ لیکن اب یہاں پہ جگر کیوں اس طرح سے کہتے ہیں؟ ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ جی ایسا کیوں کہا ہے شاعر نے۔ جی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو ملنے والے رنج و غم بیکار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے 2 فائدے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس شعر میں، کہ ایک تو غم یا پریشانی جو آتی ہے وہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، یعنی اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اور جب انسان ویسے تو خوشیوں میں اپنی جو ہے وہ کھیلتا رہتا ہے، خوشیوں میں اسے کبھی اپنے رب کی یاد نہیں آتی، اکثریت کا یہی عالم ہوتا ہے۔ اگرچہ بہادر شاہ ظفر نے بڑا خوبصورت شعر کہہ رکھا ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو بہرحال یہ چیز، یہ نقطہ اہل علم ہی سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، یہ چیز انہیں سمجھ آتی ہے۔ بہرحال جب انسان تھوڑی سی آزمائش سے دوچار ہوتا ہے تو پھر اسے اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو شاعر کا کہنا بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد انسان اسی وقت کرتا ہے کہ جب وہ کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، جب دنیا کے یا دنیا والے اس پر اپنا راستہ بند کرتے ہیں تو تب اسے اپنے خالق حقیقی کی یاد آتی ہے۔ تو پھر ایسا تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد یا اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے اسے اسی وقت ملا کہ جب رنج و غم اس پر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی نفع کے لیے، کسی نہ کسی فائدے کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کی طرف اگر ہم دیکھیں، اپنے آپ کی طرف دیکھیں، تو انسان جو ہے نا ایک چیز سے بیزار ہو جاتا ہے، اور اتنی فطری طور پہ اتنا جو ہے یہ ایک عجیب سی شے ہے کہ اگر یہ صرف اسے آسانیاں ملتی جائیں، اسے خوشیاں ملتی جائیں، تو یہ ان چیزوں سے بھی اکتا جاتا ہے۔ پھر یہ سوچتا ہے کہ ہاں زندگی میں کوئی ہلچل ہونی چاہیے، زندگی میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی آنی چاہیے، کیونکہ اس چیز کی طرف اصغر گونڈوی نے جو ہے اشارہ کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث پر، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ یہ آپ نے نقطہ سمجھا
کہ اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. یعنی انسان جو ہے وہ ایک عجیب سی چیز ہے کہ اگر جو ہے وہ خوشیاں ہی خوشیاں اس کی زندگی میں ہوں تو وہ تب بھی اس سے بیزار ہو جاتا ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی قسم کی چھوٹی موٹی پریشانی سے دو چار کر دیتا ہو کہ یہ میرا بندہ جو ہے وہ ایک تو تھوڑا سا قریب آ جائے میرے، ٹھیک ہے، یا گناہوں کے راستے پر چلنے سے گریز کر لے. تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اس نے ہمارے لیے بہت ہی جو ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے وہ ہمارا خالق ہے، اسے پتہ ہے کہ ہماری ذہنی کیفیات کس قسم کی ہیں. جی تو مزید شاعر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص رنج میں مبتلا ہو تو وہ اللہ کو یاد تو کرتا ہے. چنانچہ شاعر یہ کہتے ہیں کہ میں ان غم و الم کا احسان مند ہوں کہ یہ مجھے میرے خالق حقیقی کے قریب لے جاتے ہیں. اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان مضبوط ہو جاتا ہے. انسان رنج و غم کو برداشت کر کے اپنے اندر جو ہے وہ حوصلہ پیدا کر لیتا ہے اور اس کی شخصیت مضبوط ہو جاتی ہے اور وہ مستقبل میں آنے والی بڑی سے بڑی جو ہے وہ مصیبتوں سے مشکلات سے نبردآزماں ہونے کے قابل ہو جاتا ہے. تو واقعی شاعر نے پھر صحیح کہا ہے کہ یہ جو رنج و غم ہے وہ بیکار نہیں ہے، وہ بے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نکمی پیدا نہیں کی. تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے انعام سے جو ہے وہ کم نہیں ہیں. تو ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا بیکار ہے. جی شعر نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. شاعر کیا کہتے ہیں اس میں کہ میری زباں پہ شکوہ اہل ستم نہیں، مجھ کو جگا دیا یہی احسان کم نہیں. انتہائی خوبصورت شعر. تو جگر اس شعر میں کن سے مخاطب ہیں؟ اہل ستم سے مخاطب ہیں. شکوہ اہل ستم، اہل ستم سے مراد ہے ظالم لوگ، وہ لوگ جو ظلم و ستم کرتے ہیں. شکوہ گلے کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی میری زبان پہ ان لوگوں کے خلاف کوئی گلہ یا کوئی شکایت کے الفاظ نہیں ہیں کہ جنہوں نے مجھے ظلم و ستم سے دوچار کیا، بلکہ میں تو ان کا احسان مند ہوں کہ جنہوں نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا، اور میں جو زندگی میں غافل ہو چکا تھا، زندگی کی جنگ میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے رہا تھا، کیونکہ زندگی کی جنگ کو جیتنے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں، اور لوگوں کی چالوں کا، ان کے فریبوں کا، ان کے جتنے بھی انداز ہیں ان کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو شاعر جو ہے وہ شکر گزار ہیں ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اپنی سازشوں سے، اپنی چالوں سے، اپنے فریب سے اور اپنے ستم سے انہیں جو ہے وہ جگا دیا ہے. تو انسان جو ہے نا وہ ان لوگوں کی طرف جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ شاید وہ لوگ میری مدد کریں گے یا مجھے جو ہے وہ آسانیاں پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن اکثریت ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ملتی ہے کہ جو اپنی فطرت سے مجبور ہو کر ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں. تو ایسے ظالم لوگوں سے ظاہر ہے ہم تو نفرت ہی کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارا بھلا نہیں سوچتے، جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، جو ہماری بھلائی کا نہیں سوچتے، جو بدخواہ ہیں. تو ہم تو ظاہر ہے انہیں ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست میں رکھتے ہیں، لیکن جگر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو ایسے لوگوں کے احسان مند ہیں، شکر گزار ہیں. کہتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے میں غفلت کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ چوکنا اور چاقو چوبند رہتا ہوں. جیسے
میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، بڑی خوبصورت سی مثال، کہ جیسے ہم گاڑی میں اگر سفر کر رہے ہوں تو گاڑی میں ہم اونگنے لگتے ہیں، ہمیں نیند آنے لگتی ہے، آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، تو سڑک پر آنے والا اسپیڈ بریکر ہمیں فوراً سے جگا دیتا ہے، ہوشیار کر دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کامیابی کے راستے میں روڑے اٹکانے والے لوگ بھی اسپیڈ بریکر کی ہی حیثیت رکھتے ہیں، جو اپنے حسد، اپنی دشمنی کے جذبات جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھتے ہیں۔ یعنی اگر ایسے لوگ نہ ہوں، ان کے یہ ظالمانہ اقدامات جو ہے وہ نہ ہوں، تو شاید ہم بے فکری کی نیند سوئے رہیں، ہم جو ہے وہ زندگی کی جنگ کو جیتنے کے لیے ہمارے اندر وہ جوش و جذبہ، وہ حوصلہ، وہ مضبوطی نہ رہے، تو شاعر واقعی جو ہیں وہ خوش ہیں، مطمئن ہیں اور شکر گزار ہیں ان اہل ستم کے کہ جنہوں نے انہیں خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک آپ کو اہم نقطہ ملا کہ ہمیں جو ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہماری زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہوتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی یہ جو چیزیں ہمیں ایک تجربے سے جو ہے وہ ہمکنار کرتی ہیں، ہمیں یہ لوگوں کی طرف سے چاہے تجربہ ملے، چاہے کسی چیز کی طرف سے تجربہ ملے، یہ جو ہے نا، یہ ہمیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس سے ہمیں زندگی جینے کا کرینہ ملتا ہے، ہم زندگی کو زندگی کر سکتے ہیں، ہم زندگی کو بہت اچھے طریقے سے جینا سیکھ لیتے ہیں۔ تو ہے نا خوبصورت بات؟ جی، شعر نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں ہم۔ انتہائی غزل کا بہترین شعر کہتے ہیں کہ شکوہ تو ایک چھیڑ ہے لیکن حقیقتاً تیرا ستم بھی تیری عنایت سے کم نہیں۔ انتہائی بہترین شعر، اور شاعر کیا کہتے ہیں کہ گلہ شکوہ تو میں ایک مذاق کے طور پر کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں اے میری محبوب ہستی، تیرا ظلم، تیرا ستم، تیری بے وفائی کسی مہربانی سے، کسی عنایت سے یا میرے لیے کسی انعام سے کم نہیں ہے۔ جی، بڑا منفرد انداز اپنایا ہے جگر نے۔ کہتے ہیں کہ اے محبوب، تم سے گلہ شکوہ کرنا تو ایک انداز دل ربا ہے، ورنہ تیرے ظلم و ستم بھی میرے لیے کسی مہربانی یا عنایت سے کم نہیں ہے۔ ہم اس شعر کو دونوں حوالوں سے دیکھیں گے، یعنی عشق حقیقی کے حوالے سے بھی اور عشق مجازی کے حوالے سے بھی۔ تو پہلے ذرا دیکھیں عشق مجازی کے حوالے سے کہ جگر جو ہے وہ اپنی عزیز ترین ہستی سے مخاطب ہیں۔ شکوہ جو ہے وہ ہمارے لبوں میں تب آتا ہے کہ جب ہمارے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، جب ہماری وفاؤں کا صلہ، ہماری محبت کا صلہ ہمیں اسی صورت میں نہیں ملتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم صبر و برداشت سے تو کام لیتے ہیں، لیکن ایک مرحلہ پھر وہ آتا ہے کہ جب ہم شکوے پر اتر آتے ہیں۔ لیکن اگرچہ دیکھیے کہ جذبہ عشق میں شکوہ شکایت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ عاشق صادق، جو سچا عاشق ہے، وہ اگر گلہ شکوہ کرے گا تو اس میں اس کے جذبہ عشق کی بھی توہین ہے، اس کے محبوب کی بھی رسوائی ہے، اور سب سے بڑھ کر عاشق صادق کی رسوائی ہے کہ دیکھو جذبہ عشق اختیار کیا اور اب شکوے اور گلے کرتا پھرتا ہے، کہ جس میں اتنا بھی جو ہے وہ حوصلہ نہیں ہے کہ عشق کی سختیوں کو برداشت کر سکے۔ تو اب جگر نے اس شعر میں ایک تیر سے دو شکار کیے۔ کیسے؟ کہ ایک تو اس نے یہ بات کہہ کر کہ میں تو
گلا شکوہ ایک مذاق کے طور پہ، ایک چھیڑ چھاڑ کے طور پر جو ہے وہ کر رہا ہوں، ایک شوخی کا سا انداز اپنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں تجھ سے شکایت کر رہا ہوں تیری بے نیازی کی، تیری بے مہری کی، یا تو جو بے پرواہی برتتا ہے اس کی۔ اور دوسرا جو ہے وہ تیر اس نے کیسے چلایا کہ اپنی بات جو ہے وہ اپنے محبوب تک پہنچا بھی دی کہ اپنے انداز درست کر لو۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ بالکل بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ محبوب نے جو ایک طرح سے تغافل کا رویہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ غفلت برتتے ہیں، نظر کرم نہیں کرتے، تو شاعر نے کیا کیا، ایک ہلکا سا، ایک چھوٹا سا گلا شکوہ کر دیا کہ، اور شکوہ بھی اس کو پھر انداز کیا دے دیا، شوخی کا انداز دے دیا کہ یہ گلا شکوہ تو میں ایک چھیڑ چھاڑ کے طور پہ، ایک شوخی کے طور پر کر رہا ہوں، اگرچہ تمہارے ظلم و ستم بھی میرے لیے کسی مہربانی سے کم نہیں ہے۔ ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ تو تیر آزماتا جا، ناز و ادا سے کام لیتا جا، اور ہم اپنے جگر کو آزماتے جاتے ہیں کہ آیا ہمارا جگر جو ہے وہ تیرے ظلم و ستم کہاں تک برداشت کر سکتا ہے۔ تو اصل میں جو ہے وہ اپنے حوصلے کو بھی جو ہے وہ آزما رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ محبوب کی ناز و ادا کو بھی جو ہے وہ ایک طرح سے اس کا گلے شکوے کا بھی انداز جو ہے انہوں نے دے دیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہہ دیا کہ اے محبوب اب تمہاری رویے میں کچھ تبدیلی آ جانی چاہیے۔ شعر کو اگر حقیقی معنوں میں دیکھیں تو ہمارا رب ڈھیروں ڈھیر نعمتوں کے ساتھ ساتھ اگر اپنے بندوں کو کسی چھوٹی سی مشکل میں، کسی چھوٹے سے امتحان میں ڈال بھی دیتا ہے تو ہمیں اس پر شکوہ کناہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر ہم اس عظیم رب سے شکوہ کرتے بھی ہیں، شکوہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم، شاعر نے اب جو ہے وہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا انداز جو ہے وہ تبدیل کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہم اپنے اس رب سے، اس رب ذوالجلال سے شکوہ کرتے بھی ہیں تو یہ ہماری اپنے رب سے محبت کی علامت ہے، کیونکہ اب گلا شکوہ راہ چلتے ہوئے لوگوں سے تو کبھی بھی نہیں کیا جاتا، شکوہ ہمیشہ اپنوں سے ہی کیا جاتا ہے۔ تو کیا خوبصورت رنگ دیا ہے شاعر نے کہ شکوہ اگر ہم کر بھی لیتے ہیں، چاہے وہ اللہ سے ہو، چاہے وہ اپنی ان پیارے رشتوں سے ہو، تو اگر ہم گلا شکوہ کر بھی دیتے ہیں تو اس میں اپنائیت کا رنگ چھلکتا ہے۔ کیا خوبصورت انداز اپنایا ہے جگر نے۔ جی شعر نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں ہم۔ جی کیا کہتے ہیں کہ مرگے جگر پہ کیوں تیری آنکھیں ہیں اشک ریز، مرگے جگر پہ کیوں تیری آنکھیں ہیں اشک ریز، ایک سانحہ سہی مگر اتنا اہم نہیں۔ جی مقطع میں کیا کہتے ہیں، جی اس شعر میں جگر اپنے محبوب کی تغافل کا گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری بے نیازی کے ہاتھوں میں ساری زندگی تکلیف سے دوچار رہا، تو نے کبھی نظر کرم نہ کی۔ اب یہ دیکھیے کہ ساری زندگی عاشق کی انتظار میں گزرتی ہے، یعنی عاشق اور انتظار سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں، کہ کبھی جو ہے وہ جذبہ عشق اختیار تو کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی محبت کی نظر کا، اس کے نظر کرم کا، اس کی محبت بھرے رویے کا انتظار ہی کرتا رہ جاتا ہے، اور یہی انتظار اسے اس کے دل و جگر کو بہت زیادہ تکلیف سے دوچار رکھتا ہے۔ اب شاعر جو ہیں وہ زندگی کے آخری گھڑیاں گن رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اب بستر مرگ پر ہونے کی خبر سن کر اے محبوب
तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए, तेरी आंखें क्यों आंसू बहा रही हैं। बेशक जिगर की मौत एक हादसा तो होगी, एक अलमनाक हादसा तो होगी, लेकिन तुम्हें इसे अहमियत देने की मुतलक ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में तो तुमने कभी हमारा भला ना चाहा, तो अब उसकी मौत पर कीमती आंसू बहाने से तुम्हें क्या मिल सकता है। अब देखिए कि कभी कभार आशिक सादिक, बल्कि अक्सर औक़ात आशिक सादिक की यही ख्वाहिश होती है, उश्शाक की यही ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में तो अगर उन्हें चैन नहीं मिला, तो अगर महबूब हस्ती उस वक्त जब रूह जिस्म से निकलने को होती है, जब नज़ा का आलम होता है, तो उस वक्त तो कम अज़ कम महबूब सामने आ जाए, ताकि ये मुश्किल वक्त, ये कठिन घड़ियाँ कुछ तो जो है वो आसान हो सकें। तो यहाँ भी शायर का कहना कुछ ऐसा ही है कि असल में तो उनकी ये ख्वाहिश है कि इस नज़ा के मुश्किल वक्त पे महबूब हस्ती तशरीफ़ ले आए, ताकि उसका दीदार इनके इस मुश्किल वक्त को कुछ आसान कर सके। लेकिन अब ज़ाहिर है अंदाज़ तो उन्होंने वही अपनाना है कि जो शायराना अंदाज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे शायर जो है वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन बकौल गालिब, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक। तो शायर को अगरचे यकीन है कि उसकी महबूब हस्ती उसकी इस मुश्किल वक्त में भी मदद नहीं करेगी, क्योंकि उसका तगाफुल जो वो अरसे से अपनाए हुए है, वो रवैया वो कभी भी तब्दील नहीं करेगा। तो अब शायर जो है वो बिस्तरे मर्ग पर हैं, तो अब जो है वो ये कहते हैं कि अब भी तुम्हें जो है वो इस कदर तकलीफ़ गवारा करने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो क्या कहते हैं कि जी एक तीर से उन्होंने दो शिकार कर लिए कि अपनी हालत दिल का भी बयान कर दिया, और साथ ही महबूब हस्ती को उसकी बेवफ़ाई, उसकी बेमहरी का भी एहसास दिला दिया। तो असल में जो है जिगर मुरादाबादी ने एक बड़ा ख़ूबसूरत जो है वो मौज़ू इसमें अपनाया है कि एक तरह से उन्होंने अपनी महबूब तरीन हस्ती से बहुत ख़ूबसूरत अंदाज़ में गिला शिकवा भी कर दिया। जी, इसके साथ ही हम अपनी इस गज़ल का अख्तिताम करते हैं।